فراڈ، دھوکہ، سٹا، جوا، دغا بازی، کہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اللہ کو سب جانتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غلط بیانی، غلط تولنا، غلط بولنا، جھوٹ بولنا، کہ شاید ہماری زندگی بہت لمبی ہے یا ہماری موت کا وقت بہت دور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے سے دعا مانگو میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرا بندہ میرے سے سوال کرتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے سے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ انسان دعائیں مانگتا رہتا ہے اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ وہ غموں کے اندر، تکلیفوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، جیسے من حیث القوم، من حیث الامہ، پوری امت مسلمہ حالات سے دوچار ہے۔ آہو ذریعہ کرنے والے، آنسو بہانے والے کتنے ہی مسلمان ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے مانگنے والے۔ تو کیا وجہ ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آج کی ویڈیو کے اندر ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمہ اللہ، ان سے کسی نے سوال کیا حضرت کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے؟ تو حضرت نے بڑی قیمتی چیزیں ارشاد فرمائی، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا تم خدا کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ اب من حیث القوم، من حیث الامہ، پوری دنیا کے مسلمان، ان میں سے آپ اس کا ریشو نکال کے دیکھیں کہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اللہ کو سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے کتنے مسلمان ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے۔ ہم سارے جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن من حیث القوم ہماری زندگیوں میں سنت کتنا قریب ہے، ہماری تجارت میں، معاشرت میں، معیشت میں، لین دین میں، غمی خوشی میں، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، کالج کی زندگی، مسجد کی زندگی، غمی خوشی کی زندگی، اس زندگی میں سنت زندگی کتنی زندہ ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک ایک دن میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن من حیث القوم قرآن پاک کے احکامات پہ عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے۔ کو دانت گھس جاتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے کرتے، کھاتے کھاتے، لیکن پھر بھی دل سے شکر والی کیفیت نہیں نکلتی۔ جب بھی اپنے سے اوپر درجے والے کو دیکھتے ہیں تو فوراً دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میری بھی ایسی گاڑی ہو، ایسا گھر ہو، ایسا بنگلہ ہو، حالانکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کے ہمارے دل سے شکر نکلنا چاہیے۔ پھر فرمایا جانتے ہو جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے۔ جب مجھے پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ نے اپنے فرما برداروں کے لیے جنت بنائی ہے، تو ہم اس کی کتنی طلب کرتے ہیں؟ ہم کتنا راتوں کو جاگتے ہیں، کتنا اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، کتنا اللہ سے جنت کو طلب کرتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ فرمایا شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو، دور نہیں بھاگتے۔ سب کو پتہ ہے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن جتنے شیطانی کام ہیں من حیث القوم اس کے اندر اتم درجے کے، فراڈ، دھوکہ، سٹا، جوا، دغا بازی، ایک دوسرے کے ساتھ غلط بیانی، غلط تولنا، غلط بولنا، جھوٹ بولنا، بد نظری کرنا، بغض، ریا، کینہ، حسد، تکبر، یہ سارا کچھ، یہ ساری بیماریاں من حیث القوم اس کے اندر ہم ڈوبے ہوئے، تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ میں جانتے ہو دوزخ گناہ گاروں کے لیے ہے مگر اس سے دور نہیں بھاگتے۔ پتہ ہے کہ اللہ نے ایک دوزخ بنائی ہے، اس کے انگارے ہیں، اس کے شعلے ہیں، آگ ہے، وہاں پہ سزائیں ہیں، توک ہیں، بچھو ہیں، سانپ ہیں، نہ جانے کیا کیا سزائیں ہیں، لیکن کبھی اس کے خوف سے آنسو نہیں نکلے، کبھی گناہوں سے نفرت نہیں ہوئی، کبھی گناہوں سے دور نہیں بھاگے۔
پھر فرمایا کہ اپنے عزیز و اقارب کو، دوستوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں کتنے جنازوں کا ہم نے اعلان سنا، کتنے جنازوں کو ہم نے کندھا دیا، کتنے جنازوں والے ہم نے گھر دیکھے، لیکن پھر بھی عبرت نہیں پکڑی۔ ابھی تک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی بہت لمبی ہے یا ہماری موت کا وقت بہت دور ہے۔ یہ بہت بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑا وسوسہ ہے۔ پھر فرمایا موت کو برحق جانتے ہو مگر عاقبت کا کوئی سامان نہیں کرتے۔ جب یہ پتہ ہے کہ موت حقیقت ہے اور کل نفس ذائقۃ الموت اللہ کا حکم ہے، تو کتنی تیاری کر رکھی ہے آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، حشر کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے خود کو کتنا تیار کر رکھا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں 36 سال سے موت کا انتظار کر رہا ہوں اور موت مجھے آ ہی نہیں رہی۔ سننے والا بڑا متعجب ہوا اور کہا حضرت آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ فرمانے لگے مجھے تو اللہ سے ملنے کا اشتیاق ہے، میں تو ملاقات کا منتظر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ میرے اوپر کسی کے حقوق ہیں اور نہ میرے کسی کے اوپر حقوق ہے، نہ میں نے کسی کا حق دینا ہے نہ میں نے کسی کا حق لینا ہے، نہ میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے نہ میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے، نہ کسی نے میرا قرضہ دینا ہے۔ تو یہ حقوق العباد میرے بالکل کلیئر ہیں، لہٰذا میں جب بھی ملوں گا اللہ کے ساتھ سرخرو ہو کے ملوں گا۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں۔ پھر فرمایا دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو مگر اپنی برائیوں کو ترک نہیں کرتے۔ کو ہمیں دوسرے کی آنکھ میں شہتیر، شہتیر کہتے ہیں جو گارڈر ہوتا ہے، جیسے لوہے کا گارڈر ہے، پرانے وقتوں میں لکڑی کا پورا گارڈر ہوتا تھا۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ دوسروں کی آنکھوں میں شہتیر بھی نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں تنکا بھی نظر نہیں آتا۔ دوسرے کو کہتے ہیں دیکھو یار آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے، آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے۔ تو بھئی یہ ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام عادات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور جو قابل عمل باتیں ہیں اس میں اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، قرآن پہ عمل کرنا، اس کے حلال کو حلال سمجھنا، اس کے حرام کو حرام سمجھنا۔ جب ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہوگی اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ جب ہماری زندگی سنت سے دور ہوگی تو پھر ہم نیک ضرور ہوں گے، عبادت گزار ضرور ہوں گے، لیکن اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے کہ اس بندے کی زندگی میرے حبیب کی زندگی سے بہت دور ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی، باتیں سمجھ آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو، ان تمام باتوں کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔